محمد 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 رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں، اور اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو ظن کرنے سے، ظن کہتے ہیں بدگمانی کرنے سے۔ ان بعض الظن اثم، کہ یقیناً اکثر یہ جو ظن ہوتے ہیں یہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور نہ ہی تجسس سے کام لو، ولا یغتب، اور نہ ہی غیبت کرو، بعضکم، تم میں سے بعض، بعضاً بعض کے خلاف۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، پس تم اس سے کراہت کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ، یقیناً اللہ، تواب الرحیم، تواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ما الغیبہ قال ذکرک اخاک بما یکرہ قال ارأیت ان کان فیہ ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا ایسے رنگ میں ذکر کرنا جو اسے برا لگے غیبت کہلاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اگر اس شخص میں وہ بات پائی جاتی ہو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو وہی غیبت ہے، اور اگر ایسی بات کہتا ہے جو اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو وہ بہتان ہے، یعنی اس کے خلاف جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے سامنے ایک دوسرے کی بدگوئیاں نہ کیا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھر سے نکلوں اور تمہاری مجلسوں سے آؤں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ نیز فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو، اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو، یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں خوب یاد رکھو سوء ظن سے تجسس اور تجسس سے غیبت کی عادت شروع ہوتی ہے، اور چونکہ آج کل ماہ رمضان ہے اور تم لوگوں میں سے بہتوں کے روزے ہوں گے، اس لیے یہ بات میں نے روزے پر بیان کی ہے۔ اگر ایک شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے اور تجسس اور نکتہ چینیوں میں مشغول رہتا ہے تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جیسے فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اب جو غیبت کرتا ہے وہ روزہ کیا رکھتا ہے؟ وہ تو گوشت کے کباب کھاتا ہے، اور کباب بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ غیبت کرنے والا حقیقت میں ہی ایسا بد آدمی ہوتا ہے جو اپنے مردہ بھائی کے کباب کھاتا ہے، مگر یہ کباب ہر ایک آدمی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک صوفی نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک شخص نے کسی کی غیبت کی، تب اس سے کہہ کرائی گئی تو اس کے اندر سے بوٹیاں نکلیں جن سے بو بھی آتی تھی۔ یاد رکھو یہ کہانیاں نہیں، یہ واقعات ہیں۔ جو لوگ بدظنیاں کرتے ہیں جب تک اپنی نسبت بدظنیاں نہیں سن لیتے نہیں مرتے۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور درد دل سے کہتا ہوں کہ غیبتوں کو چھوڑ دو، بغض اور کینے سے اجتناب اور بکلی پرہیز کرو، بد صحبتوں سے بکلی کنارہ کش ہو جاؤ۔ خوب یاد رکھو کہ چوڑی یا لوہار کی بھٹی یا کسی عطار کی دکان کے پاس بیٹھنے سے ایک جیسی حالت نہیں رہا کرتی۔ زن کے اگر قریب بھی جانے لگو تو اس سے بچ جاؤ، کیونکہ اس سے پھر تجسس پیدا ہوگا، اور اگر تجسس تک پہنچ چکے ہو تو پھر بھی رک جاؤ کہ اس سے غیبت تک پہنچ جاؤ گے، اور یہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے اور مردار کھانے کی مانند ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن نہ کچھ کھائے اور نہ پیے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ منہ کو صرف کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے بلکہ اسے ہر روحانی نقصان دہ اور ضرر رساں چیز سے بھی بچایا جائے، نہ جھوٹ بولا جائے، نہ گالیاں دی جائیں، نہ غیبت کی جائے، نہ جھگڑا کیا جائے۔ اب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کا حکم تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن روزے دار خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ان باتوں پر پختگی کے ساتھ قائم کریں اور کوشش کریں کہ ان میں جھوٹ کی عادت نہ ہو، غیبت کی عادت نہ ہو، چغل خوری کی عادت نہ ہو، ظلم کی عادت نہ ہو، دھوکہ اور فریب کی عادت نہ ہو۔ غرض جس قدر اخلاق ہیں وہ ان میں پیدا ہو جائیں اور جس قدر بدیاں ہیں وہ ان سے بچ جائیں، تاکہ قوم کا ایک مفید حصہ بن جائیں۔ سیدنا خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا افشائے راز کرنے سے دوستوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ راز صرف وہی نہیں جسے بیان کرنے والا راز کہے، بلکہ ہر وہ بات جو تم سے کہی گئی ہے کسی کا راز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص تم میں سے کوئی بات کہہ کر چلا جاتا ہے تو اس کی بات تمہارے پاس بطور امانت رہ جاتی ہے، بس امانت میں خیانت نہ کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دکھ سے بچانا مقصود ہے سوسائٹی کو تو لازماً غائب کی بات ہو یا حاضر کی بات ہو دونوں ناجائز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت تو منع ہے ہی، لیکن اگر کوئی کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنے اور وہ اس بات کو شخص تک پہنچا دے جس سے متعلق کہی گئی تھی تو اس چغل خور کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کسی کی طرف تیر پھینکے اور تیر نشانے پر نہ لگے اور وہ اس کے قدموں میں جا گرے، اور کوئی شخص اس کے قدموں سے تیر اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دے کہ میں نے اس کا مقصد پورا کر دیا۔ تو چونکہ دل آزاری منع ہے، بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دل آزاری منع ہے، کسی کو دکھ دینا منع ہے۔ غیبت سچی بات کو کہتے ہیں، لیکن وہ سچی بات جو دکھ دینے والی ہو۔ اس ضمن میں بسا اوقات آپس کی بحث کے دوران آپ یہ فکرہ بھی سنیں گے دو لڑنے والوں کے درمیان کہ میں جھوٹ بولوں، میں نے جو سچی بات ہے وہ منہ پر کہہ دی ہے، میری عادت ہے، میں بڑا صاف گو ہوں، وہ سچی بات منہ پہ مارتا ہوں۔ ایسے صاف گو پر خدا تعالیٰ کے رسول نے لعنت ڈالی ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا، اور بڑی سخت تحذیر فرمائی ہے، بڑی سخت اس کے متعلق انذار کی پیشگوئی کی ہے۔ ایسے صاف گو لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے جماعت احمدیہ میں ایسے صاف گو لوگ ہم میں نہیں چاہیے۔
ہمیں تو ویسے صاحب کو لوگ چاہیے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان سے زیادہ صاحب کو کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دکھوں کی باتیں لوگوں تک پہنچانے سے اعتراض فرماتے تھے اور اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور دکھوں کی باتیں لوگوں کے متعلق کرنے سے اعتراض فرماتے تھے اور ان سے منع فرمایا کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح الخام سیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، غیبت نہ کرو. متقی کا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی باتیں کرے جس سے مسائل پیدا ہوتے ہوں، معاشرے میں فساد پیدا ہوتے ہوں. نہ غیبت کرنی ہے، نہ کسی پر بہتان لگانا ہے. بس رمضان میں جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اس کا قرب ہمیں ملے، اپنی دعاؤں کو ہم قبول ہوتا ہوا دیکھیں، تو ان برائیوں سے بچنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، اور رمضان کے بعد بھی ہم میں یہ نیکیاں قائم رہیں. اللہ تعالیٰ کے حقیقی عابد ہم بنیں اور ہم اسی کی کامل فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں. خطبہ جمعہ بیان فرمودہ مرخہ 24 جون سن 2016. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد رسول اللہ.